آج کی یہ دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مختلف ممالک کے ناموں کی تبدیلی کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، جیسا کہ تاریخی، ثقافتی، سیاسی، شناخت وغیرہ۔ نام کی تبدیلیوں کے پیچھے کچھ وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، انڈیا سے بھارت۔ بھارت میں مجوزہ نام کی تبدیلی کا مقصد ہندوستان کی تاریخی اور ثقافتی وابستگی ہے۔ بھارت اس خطے کا ایک قدیم سنسکرت نام ہے اور ہندوستانی افسانوں اور تاریخ میں اس کی اہمیت ہے۔ اس کے کئی لوگ انڈیا کو انگریزوں کا دیا گیا نام بھی بتاتے ہیں۔ نمبر 2، ترکی سے ترکیہ۔ اس تبدیلی کا مقصد انگریزی ہجے کو ترک تلفظ کے ساتھ سیدھ میں کرنا اور ملک کی مادری زبان کے استعمال کو فروغ دینا ہے۔ نمبر 3، چیک ریپبلک سے چیکیا۔ جمہوری چیک نے چیکیا کا مختصر فارم نام اپنایا تاکہ بین الاقوامی استعمال کے لیے ایک آسان اور زیادہ جامع نام فراہم کیا جا سکے۔ اس کا مقصد آسان مواصلات اور برائڈنگ کی سہولت ہے۔ نمبر 4، سوئٹزرلینڈ سے ایسوٹینی۔ ایسوٹینی میں نام کی تبدیلی نو آبادیاتی نام سے توڑنے اور ملک کے سوزی ورثے کی عکاسی کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ ایسوٹینی کا مطلب سوزی زبان میں سوازیس کی سرزمین ہے۔ نمبر 5، ہالینڈ سے نیدرلینڈ۔ ڈچ حکومت پورے ملک کی نمائندگی کے لیے سرکاری نام نیدرلینڈ کے استعمال کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، جیسا کہ ہالینڈ دراصل نیدرلینڈ کے اندر صرف 2 صوبوں سے مراد ہے۔ اس کا مقصد پوری قوم کی زیادہ جامع نمائندگی کو فروغ دینا ہے۔ نمبر 6، میسوڈونیا سے شمالی مقدونیا۔ یونان کے ساتھ درینہ تنازع کو حل کرنے کے لیے جمہوریہ شمالی مقدونیا میں نام کی تبدیلی کی گئی۔ یونان نے میسوڈونیا کے نام کے استعمال پر اعتراض کیا کیونکہ اس کا اپنا علاقہ میسوڈینیا کہلاتا ہے۔ اس نئے نام کا انتخاب ملک کو یونانی خطے سے ممتاز کرنے اور دونوں ممالک کے مابین بہتر تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کیا گیا ہے۔ نمبر 7، سیلون سے سری لنکا۔ سری لنکا میں نام کی تبدیلی برطانوی نو آبادیاتی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے بعد قومی شناخت پر زور دینے کے ایک وسیع عمل کا حصہ تھی۔ سری لنکا کی سنہالی زبان میں ثقافتی اور تاریخی اہمیت ہے اور وہ ملک کی کثیر النسل آبادی کی نمائندگی کرتا ہے۔ نمبر 8، آئرش فری اسٹیٹ سے آئرلینڈ۔ آئرش فری اسٹیٹ سے آئرلینڈ میں نام کی تبدیلی اس وقت کی گئی جب 1937 میں ملک نے نیا آئین اپنایا۔ اس کا مقصد ایک نام ہے جس کا شمالی آئرلینڈ سمیت پورے جزیرے آئرلینڈ کی نمائندگی کی ہے۔ نمبر 9، سیام سے تھائی لینڈ۔ 1939 میں سیام سے تھائی لینڈ میں اس نام کی تبدیلی کا مقصد تھائی عوام کے اتحاد پر زور دینا ہے اور قومی شناخت کے احساس کو فروغ دیتا ہے جو علاقائی یا نسلی تقسیم سے بالاتر ہے۔ نمبر 10، برما سے میانمار۔ برما سے میانمار میں نام کی تبدیلی 1999 میں حکمران فوجی حکومت نے کی تھی۔ تبدیلی کی وجوہات پیچیدہ اور سیاسی اور تاریخی عوامل سے جڑی ہوئی تھی۔ حکومت کا مقصد میانمار کا نام استعمال کر کے قومی اتحاد اور ثقافتی تنوع کے احساس پر زور دینا تھا جو غالب نسلی گروہ بامار سے ماخوذ ہے۔ تاہم اس تبدیلی کو مزاحمت اور تنازع سے پورا کیا گیا کیونکہ ملک کے اندر کچھ گروہ برما کا نام استعمال کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 12، فارس سے ایران۔ ایران جو پہلے فارس کے نام سے جانا جاتا تھا مشرق وسطیٰ کا ایک ملک ہے۔ نام کی تبدیلی 1935 میں ہوئی جب ایران کے شاہ رضا شاہ پہلوی نے اعلان کیا کہ ملک کا سرکاری نام ایران ہونا چاہیے۔ ایران کی اصطلاح اس کے باشندوں کے ذریعے استعمال ہونے والے ملک کے تاریخی نام سے اخذ کی گئی اور اس کا مطلب فارسی میں لینڈ آف دی آرنیز ہے۔ نام کی تبدیلی کا مقصد بنیادی طور پر ملک کی قومی شناخت اور ورثے پر زور دینا تھا۔ نمبر 14، میسوپوٹیمیا سے عراق۔ میسوپوٹیمیا ایک قدیم خطہ تھا جو مشرقی بحیرہ روم میں واقع تھا، دجلہ اور فرات ندیوں کے درمیان۔ میسوپوٹیمیا نام کا مطلب یونانی میں ندیوں کے درمیان زمین ہے، لہذا پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشن نے برطانیہ کو اس خطے کا انتظام کرنے کا مینڈیٹ دیا۔
जिसे इसके बाद मेसोपोटामिया कहा जाने लगा। 1932 में इराक ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और बाज़ाब्ता तौर पर इराक का नाम अपनाया, जो कम उड़ान वाली ज़मीन या गहरी जड़ों वाली मुल्क के अरबी लफ्ज़ से अख़ज़ किया गया है।